السلام علیکم۔ ایک آواز میں خوش آمدید۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کا نام سن کر ہی تعمیر پاکستان کی قربانیاں ذہن میں آ جاتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نہ ہوتے تو آج ہمیں آزادی کی نعمت حاصل نہ ہوتی اور بھارت میں ہمارا حال بھی انہی اقلیتوں جیسا ہوتا جن کا مودی سرکار نے آج جینا حرام کر رکھا ہے۔ سامعین، قائد اعظم ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے اور اگر ذہانت کے حوالے سے بات کی جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح ان شخصیات میں سے ہیں جو اپنی ذہانت سے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم آپ کو قائد اعظم کے ایک ایسے ہی واقعہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو تاریخ میں کہیں دور گم ہو گیا ہے۔ ویسے تو ہندو اور انگریز پاکستان بننے سے روکنے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی چال چلتے رہتے تھے، مگر یہاں پر ہم ہندو اور انگریزوں کے پاکستان کے خلاف ایک ایسی چال کا ذکر کریں گے جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر انگریزوں اور ہندوؤں کی اس چال کو ناکام بناتے ہوئے خود ایسی چال چلی کہ پاکستان کی بنیاد انہی کے ہاتھوں سے رکھوائی۔ دوستو، 1946 کے انتخابات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بہت زیادہ پاور میں آ گئے تھے اور ایک الگ ملک کو بنانے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے تھے۔ گاندھی اور نہرو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، لہذا وہ اسے روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قائد اعظم کو دھوکے میں بھی رکھے ہوئے تھے کہ انگریزوں کے ہندوستان سے جانے کے بعد ہم سب مل کر فیصلہ کر لیں گے کہ پاکستان کی بنیاد کیسے رکھی جائے اور اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ مگر قائد اعظم محمد علی جناح ان کی چال سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف کانگریس نے ہندوستانی مولویوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے قائد اعظم پر کافر اعظم کے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اس طرح اسلام کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ سامعین، گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم میری لاش پر سے ہوگی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم اپنے عزم سے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے ایک برطانوی افسر کو اس اقدام سے روکنے کے لیے قائد اعظم کے پاس بھیجا۔ قائد اعظم کو کہا گیا کہ جناب، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قائد اعظم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو ہندوستان کا وزیر بنا دیتے ہیں اور آپ یہ تقسیم روک دیں، مگر آپ نے ایک اسلامی جمہوریہ ملک کی بنیاد کا عزم اٹھا لیا تھا تو آپ نے اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا۔ جب انہیں اپنے سارے منصوبے ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے تو ایک آخری چال چلی جو بہت خطرناک تھی۔ خواتین و حضرات، ان کی چال یہ تھی کہ ہم آپ کو صرف 10 سال کے لیے پاکستان بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ پوری کانگریس بہت خوش تھی کہ اب تو کھیل ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ جب قائد اعظم نے یہ سنا تو وہ ان کی چال کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے۔ آپ واپس آئے اور اپنی پارٹی مسلم لیگ سے مشاورت کی، لیکن انہوں نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ سب نے یہی کہا کہ ہم 10 سال کے لیے پاکستان نہیں لیں گے، اس سے تو اچھا ہم الگ ہی نہیں ہوتے۔ لیکن یہی تو گاندھی اور نہرو کی چال تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت قائد اعظم محمد علی جناح کو دی تھی اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ واپس کانفرنس میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی یہ شرط قبول ہے۔ یہ سن کر پوری کانگریس کے ہوش اڑ گئے کہ ہماری آخری چال بھی ناکام ہو گئی۔ اب یہ ایک تحریری معاہدہ تھا جو کسی بھی صورت بدل نہیں سکتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو سمجھایا کہ 10 سال میں ہم اپنے ملک کو اس قابل بنا لیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی ہندوستان کا حصہ نہیں بنے گا اور اس کام میں اللہ تعالی ہمارا مددگار ہوگا۔ دوستو، محمد علی جناح نے ان کی چال کو ان پر ہی الٹا کر رکھ دیا اور اس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا۔ ان کی جدوجہد نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ہستی تھی جو کسی قوم کو ایک عرصہ دراز کی محنت اور شدید جدوجہد کے نتیجے میں تحفے کے طور پر ملتی ہے اور بلا شبہ قدرت نے اس عظیم محسن کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن آج ایک سازش کے تحت ایک ایسا بدترین طبقہ پیدا کر دیا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کشی اور پاکستان کے وجود میں آنے کو انگریزوں کی سازش قرار دے رہا ہے۔ ان کی نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح انگریزوں کے کارندے تھے جن کے ذریعے یہ کام کروایا گیا، جبکہ نہرو خاندان کے چہیتے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کئی برس بعد BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے صرف اس مقصد کے لیے ہندوستان بھیجا گیا تھا کہ ہندوستان کو کسی صورت بھی تقسیم ہونے سے روک سکوں
اور ایک متعدد ہندو کو ہی اقتدار منتقل کروں۔ میں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دن رات جدوجہد کی، مگر میری مقصد کی راہ میں ہر وقت ایک شخصیت حائل تھی جو چٹان کی طرح رکاوٹ بنا رہا، اور وہ شخص محمد علی جناح تھے۔ خواتین و حضرات، یہ ہوتا ہے لیڈر جس کی دشمن بھی تعریف کرے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں اس وطن عزیز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم۔